مسلم شریف حدیث نمبر 2162 نمبر کی حدیث راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ انسانیت کا درس کس انداز سے دیا ہے آپ غور کریں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ اس حدیث کے اندر 5 حقوق بیان کیے، باقی اور کئی حدیثوں سے بے شمار حقائق اور حقوق نظر آتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ پہلا یہ ہے رد السلام، وہ مسلمان کے سلام کا جواب دے۔ انسانیت ناچاکی ہوتی ہے، کبھی انبن کھٹپٹ ہو جاتی ہے، بات چیتیں بند ہو جاتی ہے، سلام کا جواب تک نہیں دیتے، بات چیت کرنے کے لیے کتراتے ہیں، لب و لہجہ زبان کھولنے سے کتراتے ہیں۔ اسلام کا یہ حکم ہے کہ آپ سامنے والے کو سلام کریں، اور سامنے والا سلام جب کرے رد السلام، حق ہے مسلمان کا کہ وہ اس سلام کا جواب دے۔ بے شمار لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب فلاں فلاں کے ساتھ انبن ہو گئی، کھٹپٹ ہو گئی ہے، سلام کرتا ہوں جواب ہی نہیں دیتے، سلام کرتا ہوں جواب ہی نہیں دیتے۔ بھائی مت جواب دینے دو، آپ سلام کرو، آپ کو وہ مقام ثواب تو ملے گا لیکن مقام بھی بلند ہوگا اللہ رب الجلال کے یہاں۔ اور جو سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے وہ گناہگار ہوگا، گناہ کے اندر مرو۔ جتنی مرتبہ آپ سلام کریں گے سلام کا ثواب اللہ عطا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی آپ کا مقام بھی بلند کرے گا، جبکہ جواب نہ دینے والے کو گناہ بھی اور ذلیل اور رسوا بھی اللہ تبارک و تعالی کرے گا۔ پہلا حق ہے رد السلام، سلام کا جواب دیں۔ انسانیت کتنا زیادہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی بھی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض ہو کر رہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے دین اور یہ ہے انسانیت۔ ایسا نہیں اسلام کے اندر کھٹپٹ ہو گیا، انبن ہو گیا، ناچاکی ہو گیا۔ دیکھیے ناچاکی ہونا کوئی محال بات نہیں، ہوگا ہی معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، آپ گھر کے اندر، پریوار کے اندر، فیملی کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ کبھی نہ کبھی زبانی کو کھٹپٹ ہوتی ہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی منہ بند کر لے وہ بھی منہ بند کر لے، نہیں۔ 3 دن بہت زیادہ ناراض ہیں، 3 دن تک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يحل لمسلم ان يحضر اخاه فوق 3۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراضگی کے ساتھ گزارے۔ مولوی صاحب ناچاکی تو ہو گئی ہے، میرا ارادہ تو نہیں تھا کہ میں 3 دن سے زیادہ باتیں نہ کروں، میرا ارادہ تھا کہ 3 دن کے اندر اندر ہی بات کرنا شروع کر دوں، لیکن 3 دن تک اس سے ملاقات نہیں، 4تھے دن پہ ملاقات نہیں، 5ویں دن پہ ملاقات نہیں، کیا کریں؟ انما الاعمال بالنیات، آپ پہلے نیت کو درست کر لیں، ملاقات ہو بھی یا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درمیان کی کینہ کپٹ کو ضرور دور کرے گا اور معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور ہے کہ ہم اپنے ایگو کے چکر میں معافی دینے کو تیار نہیں، معافی دینے کو تیار نہیں، حتیٰ کہ سلام کا جواب دینے کو تیار نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایگو بڑا ہے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑی ہے؟ اپنے ایگو کے چکر میں نبی کے طریقے کو ٹھکرانا نہیں۔ ہاں جب آپ کے سامنے اس طرح سے معاملہ آ جائے یہ سوچ کر کہ نبی علیہ السلام نے معافی دینے کا حکم دیا ہے، آپ سلام کا جواب دیجیے۔ آدم نے بھی غلطی کی، شیطان نے بھی غلطی کی، دونوں نے غلطی کی کہ نہیں؟ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابلیس کو نہیں کیا، غلطی کیا، گناہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا جنت کے اس درخت کے قریب نہیں جانا، چلے گئے، دونوں نے غلطی کی، لیکن کیا وجہ ہے کہ آدم اور آدم کی اولاد جنتی اور شیطان ابلیس اور ان کی وراثت، ان کی اولاد جہنمی؟ وجہ جانتے ہیں؟ اس لیے کہ آدم نے غلطی کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگی،
احساس ہوا دل کے اندر کہ میں نے غلط کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے معافی عطا کر دیا، جنت کے اندر پھر داخل فرما دیا۔ شیطان نے کہا ہم معافی مانگیں گے؟ نہیں، غرور سے کام لیا، ڈھٹائی سے کام لیا ابلیس نے، جس کی وجہ سے اللہ نے رجیم قرار دیا اور لعنت بھیج دیا اور فرمایا تیری نقش قدم پر جو چلے گا جہنم کے اندر اس کو ڈال دی، چاہے وہ انسان ہو یا شیطان ہو۔ اس لیے آدم والا اصول اور ضابطہ اختیار کیجیے، انسانیت کا درس جو دیا ہے اسلام کے اندر، اس انسانیت کے درس کے اندر آئیے، اور آدم نے جو طریقہ اختیار کیا گناہ کرنے کے بعد، غلطی ہونے کے بعد معافی مانگی، وہ طریقہ اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ڈال دے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے ایگو کے چکر میں غرور اور گھمنڈ کیا تو وہی حشر ہوگا جو حشر شیطان اور ابلیس کا ہوا ہے۔ رد السلام، پہلا حق ہے سلام کا جواب دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا فرمایا وَتَسْمِيَةُ الْعَاطِشِ، اور چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ اتنا انسانیت کا درس دیا، چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی خیال رکھا گیا۔ یہ ہے اسلام اور یہ ہے انسانیت کہ ایک آدمی سامنے بیٹھا ہے یا جا رہا ہے یا کھڑا ہے، چھینک مار دیا، الحمدللہ پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حق ہے کہ اس کا جواب دو، یرحمک اللہ، کہو اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تم پر رحم کرے۔ اچھا، بعض لوگ تو چھینکتے ہیں مگر الحمدللہ نہیں کہتے، اس کا جواب دے یا نہ دے؟ جواب دے یا نہ دے؟ جو چھینکا یا پھر خبر نہیں ہے، پتہ نہیں کہ الحمدللہ پڑھنا چاہیے، یا پھر جانتے ہوئے بھی اس کی عادت نہیں، اس وجہ سے نہیں پڑھا، جواب دینا ضروری نہیں۔ ایک صحابی رسول، ایک آدمی نے چھینکا، اس کا جواب نہیں دیا، ایک دوسرے آدمی نے چھینکا، اس کا جواب دیا، ایک دوسرے صحابی نے پوچھا بھائی ایک نے چھینکا تو اس کا جواب دیا، ایک نے چھینکا تو اس کا جواب نہیں دیا۔ کہا کہ پہلے والے نے جو چھینکا تھا الحمدللہ نہیں پڑھا، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا، دوسرے والے نے جو چھینکا اور چھینکنے بعد الحمدللہ کہا تو میں نے اس کا جواب دے دیا۔ تو عادت ہوتی ہے بنی ہوئی، پریکٹک ہوتا ہے، پریکٹیکل کیے ہوئے ہوتے ہیں بچپن سے، تو جب بھی چھینکا آتی ہے نکلتی ہے تو الحمدللہ زبان سے نکل جاتا ہے۔ دوسرا سننے والا کہے یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ یہ الحمدللہ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس کے اندر روح ڈالی، جیسے ہی روح ڈالی حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک ماری، اور چھینک مارنے کے بعد الحمدللہ، یعنی انسانیت کی سب سے پہلا بولی کوئی ہے تو وہ الحمدللہ کیا ہے؟ الحمدللہ، پہلی زبان سے انسانیت، اللہ نے آدم کو بنایا، پہلا جو بولی نکلا آدم علیہ السلام کی زبان سے وہ ہے الحمدللہ، اور جنت کے اندر جنتی داخل ہونے کے بعد پہلا جملہ استعمال کریں گے الحمدللہ رب العالمین، پہلا جملہ بھی، اور جنت کے اندر داخل ہونے کے بعد پہلا جملہ بھی الحمدللہ۔ اس لیے الحمدللہ کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ تو چھینکنے والا جب الحمدللہ کہے تو اس کے جواب یرحمک اللہ کہنا چیز، وَإِدَابَةِ الدَّعْوَةِ، اور دعوت قبول کرنا، اس میں پیچھے نہیں رہیں گے، اس میں انشاءاللہ پیچھے نہیں رہیں گے۔ دعوت اگر کوئی کرے تو آپ قبول کیجیے، لیکن یہاں پہ بھی گڑبڑی ہوتی ہے، بات چیت بھائی بھائی میں بند، اس کے گھر کے اندر شادی بیاہ ہو رہا ہو، دعوت دینے کے لیے آیا، پورے پریوار میں کوئی نہیں جانا، بات چیت نہیں ہوتی ہے، جانا ہی نہیں، دعوت قبول کرو بھائی، اللہ کے یہ سوچ کر کے دعوت قبول کرو کہ چلو بھائی اس کی بات نہ مانو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر کے دعوت کو قبول کرو، دعوت قبول کرنا۔ چوتھی چیز وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ میں بتایا تھا کتنا بڑا مقام ہے مریض کی عیادت کرنا۔ کوئی شام کے وقت جاتا ہو مریض کی عیادت کرنے کے لیے، یا صبح کے وقت جاتا ہو مریض کی عیادت کرنے کے لیے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح یا شام کو مریض کی عیادت کرنے والے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ اکیلا نہیں جاتا ہے بلکہ 70,000 فرشتوں کی جماعت میں وہ آدمی جاتا ہے بیمار کی عیادت کرنے کے لیے۔
اللہ اکبر۔ یہ مقام ہے بیمار کی عیادت کرنے والوں کا کہ اکیلے نہیں جاتا، 70,000 فرشتے بھی اس کے ساتھ جا رہے ہیں۔ پانچویں چیز واتباع الجنائز، اور جنازہ کی نماز پڑھنا، جنازہ کی نماز پڑھنا۔ مولوی صاحب جنازہ کا تو اعلان ہوا، ناپاک ہے، کیسے پڑھیں گے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں مسجد کے اندر جنازہ کی نماز ہو رہی ہے باہر کھڑے رہتے ہیں، ہر ایک جنازے کے اندر میں دیکھتا ہوں۔ اللہ اللہ، جنازے کی نماز کی بھی توفیق نہیں ہو رہی، یہ نہیں سوچ رہے مجھے بھی پڑھنا ہے، میرے بھی جنازے لوگ پڑھیں گے۔ اگر اس کے جنازے کو ایسے پھینک دیا جائے تو تصور نہیں، ذہن و دماغ نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا اگر کوئی مر جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کے جنازے کے اندر شریک ہو اور اس کے ساتھ جاؤ، وہاں تک اتنا بڑا ثواب ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مسلمان کے جنازے کے اندر شریک ہوا، ایک احد پہاڑ کے برابر اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو دفن تک وہاں تک شریک رہتا ہے، تدفین کے اندر وہاں پر جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک احد کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی جنازے میں ایک احد کے پہاڑ کے برابر ثواب، اور وہاں دفن کے وقت تک رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک احد پہاڑ کے برابر ثواب۔ یہ ساری چیزیں آج معاشرے سے رخصت ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کے حقوق ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حق بیان کیا۔ یہ انسانیت، یہی اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اللہ رب الجلال سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔